ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، بزرگان دین اور نوجوان ساتھی، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اجر ہوا، انعام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کا بابرکت والا دن ہم سب کو عطا کیا اور اسی کے بدولت اللہ کے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا کی اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کہنے اور کچھ سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، سننا اور عمل کرنا۔ سننے کے عمل سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کا دن آئے اور نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لوٹا۔ اللہ خود فرماتا ہے یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، 60 یا 70 سال کی زندگی، وہ بھی ہمیں نہیں کہ موت کا بارے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں اس متبرک پرامن بزم شبیر رسالت کے حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کروں۔ میری یہ بساط نہیں ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم شخصیتوں کے سامنے نور اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کیا مجال کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں کچھ بولے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے۔ اے محبوب رب امام الرسول فضائل مکمل سناؤ میں کیسے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، باسط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرہ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت، دیانت، عصمت و عفو و سلامت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ ظلمت اور شقاوت اور عدالت کا دور دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، عرش و جہالت کے گھٹائے تھے، فساد و ظلم کی طرف چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھے، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی آتی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ اب قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شدائد الہات مرزا کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کے چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شمبر کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے۔
آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل اور نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک ٹائم کا مزید لاکھ رومنات عیسیٰ وہ جبل گر پڑے. گزاری ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. بس چاروں چیز سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر دے. حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لفظ جگر اس وقت کلام تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا؟ وہ اشارہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ. قلب آمینہ مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن وہ غم کے اثرات بھی تھی. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اس پورے نظر لفظ جگر کو دیکھ کر جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آئی، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس طرح ہوں، مربی بھی ہوں، استاد بھی ہوں، سب کچھ میں ہوں اس بچے کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر یہ بچہ سیر تفریح کو دل جائے تو معراج میں بلا دوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے تو فتویٰ سے بھی کرنا پڑا دوں. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سنتا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں ایک تصدیق ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، اس نام کا بچہ اور اس جیسا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ کو جو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار محمد سرور دو عالم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا تھی، صالح والی فساد تھی، لوط والی حکومت تھی، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا ذہن تھا. میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا خوبصورت گلدستہ. تقدیر حلیمہ کی ذاتی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی ذاتی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن ہے ربی کی صحب کا اجالا، حسن ہے ربی کی صحب کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے ہم نے خدا کو سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسین کی نزاکت تمام کو نوالا، وہ ہماری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے خاص والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق و قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شہرت میں اول، عزت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا. سبحان اللہ. وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا، وہ آبادی کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ توجہ. وہ مصرع کے کنگرے گرے جا رہے، یہودی بھی دیکھ کو مرے جا رہے، مسیح بھی ماتم گرے جا رہے. کون آیا؟ جمال معلا کمال کالا نگاہوں کی جنت نبوت کا تاج. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کر دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ احباب ارم میں اترنا، موت ہے سکون ہے بات صحابہ.
حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حیات سے نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و صادق و زاہد صحابہ، ملا ہے جو لڑائی بے آئی وہ ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ حضرت حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ اس سواری کو، اس کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے، یعنی طاقت عطا ہوتی ہے، اور سبھی قافلوں والوں سے آگے نکل جاتی ہے، اور سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی جو اتنا تیز چل رہی ہے۔ جب حلیمہ گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات کے ساتھ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، محمد کی کیلا ایمان حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیرے بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی ابے کوثر حلیمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیے تو اپنے انگلیاں کاٹ لیتے، لیکن وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ اتنے خوبصورت تھے ہمارے آقا۔ شیخ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے والا بنائے اور ہر ایک نیک کام کی ہمت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہ کرے وہ سنت